قانون بتائے گا کون؟ میرے رسول۔ قانون کی نگہبانی کون کرے گے؟ میرے رسول۔ تم تک قانون لے کے آئیں گے۔ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، سو جنہوں نے میرے اس قانون کی فرما برداری کر لی اور اصلاح کر لی، اب پروردگار فرماتا ہے میرا ایسا اعلان بھی سن لو۔ کیا اعلان ہے پروردگار؟ فرما فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں فرمایا ان کے معاشرے سے میں ہر قسم کا خوف ختم کر دوں گا، معاشرے میں تمام خوف ختم ہو جائیں گے اور انہیں تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ معاشرے کا خوف ختم ہونا اور پریشانیوں سے نجات مل جانا کس عمل کا سبب بنا؟ کون سے عمل نے یہ دو چیزیں پیدا کی؟ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جس نے قوانین الہی کی احترام کیا اور پھر اپنی کچھ غلطیاں ہو گئی تو اپنی اصلاح کر لی۔ یہ قرآن صاف اللہ کا ہے کہ نہیں؟ خالق کا ہے کہ نہیں؟ وہ صاف بتا رہا ہے۔ اب سنیے اگلی بات قرآن مقدس، یہ تو وہ تھی کہ تقویٰ انسانی معاشرے سے خوف بھی ختم کرتا ہے اور پریشانی۔ آج کا ہمارا انسانی معاشرہ، ملکوں کی بات نہیں کرتا میں، پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، انسانی معاشرے میں خوف ہے، وحشت ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، لا قانونیت ہے، ناانصافی ہے، لوٹ مار ہے، اور کسی انسان کی عزت محفوظ نہیں، کسی انسان کی دولت محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ یہ کس چیز کا فقدان ہے؟ قرآن مقدس نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ، جو میرے قانون کی پابندی کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، معنی یہ ہے کہ ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوفزدہ ہو گیا، ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں وحشت پیدا ہو رہی ہے، دہشت پیدا ہو رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ انہی وحشتوں، دہشتوں، بربریت کے خاتمے کی ایک پریکٹس ہے کہ یہاں سے پریکٹس شروع کرو تاکہ تمہاری وحشتوں، دہشت اور بربریت ختم ہو جائے۔ اب قرآن مقدس سنیے، قرآن کہتا ہے متقی اپنے حسن عمل سے معاشرے کو جنت بنا دیتے ہیں۔ متقی اپنے حسن عمل سے سوسائٹی اور معاشرے کو کیا بنا دیتے ہیں؟ اور متقی کون ہے جس کے اندر کیا ہو؟ تقویٰ۔ متقی کون ہے جس کے اندر کیا ہو؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کو پسند ہے وہی تجھے پسند ہو، اور جو اللہ کو ناپسند ہے وہی تجھے ناپسند ہو، اور جہاں اللہ تجھے لے جانا چاہ رہا ہے جس چوٹی پہ، وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے، اور جس سے ہٹانا چاہ رہا ہے اس سے رک جائے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میں آسان سے آسان کر کے تقویٰ کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب قرآن سنیے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے متقی اپنے حسن عمل سے معاشرے کو کیا بنا دیتے ہیں؟ جنت۔ قرآن کی آیت سنیے، وَسَارِعُوا، اور تیزی سے آ جاؤ، وَسَارِعُوا، اور تیزی سے آ جاؤ، کدھر؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ توجہ دیجئے، قرآن سے ایک لفظ بھی باہر نہیں جانے کے ہم، قرآن جو کہہ رہا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، تیزی سے آ جاؤ، کدھر؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کیا ہے؟ اور اس کو ہم مغفرت کو اگر اس کے معنوی اور اس کے دوسرے انداز میں آپ کو پیش کریں وہ آپ کو سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تیزی سے آ جاؤ کدھر؟ نظام خداوندی کے سایہ عاطفت میں، تیزی سے آ جاؤ کدھر؟ محبت خداوندی کے سائے کے اندر، تیزی سے آ جاؤ۔ مغفرت کہتے کس کو ہے؟ جب تیرا رب راضی ہو جائے تجھ سے تو تجھے ایک انعام دے، اس انعام کا نام ہے مغفرت۔ جب تیرا رب
تیرے حسن عمل سے خوش ہو گیا اور تجھے ایک انعام دیا، اس کا نام کیا ہے؟ مغفرت۔ وہ مغفرت کس چیز سے ہے؟ اس کے لغوی اور معنوی انداز کی طرف ہم نہیں جاتے۔ مغفرت کہتے ہیں جو تیری تمام کارکردگیوں کو، جس نے تجھے بھی شرمندہ کر دیا، تیرے ماں باپ کو بھی شرمندہ کر دیا، تیرے ماحول کو بھی کبیدہ کر دیا، مغفرت کہتے ہیں۔ وَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جب تو متقی بن گیا اور تو نے اصلاح کر دی، اللہ ان ساری گندگیوں کو ڈانپ دیتا ہے، ان ساری پرانی لکھی ہوئی تحریروں کو ریموو کر دیتا ہے۔ اس کو ریموو کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقوی کے صلے میں جو چیز تجھے ملے گی اس کو مغفرت کہتے ہیں، اور مغفرت اللہ کی رضا کی ایک چوٹی ہے جو تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اب سنیے ذرا قرآن، فرمایا نظام خداوندی کے سائے عاطفت میں آ جاؤ اور اس جنت کو حاصل کر لو جس کا پھیلاؤ کتنا ہے؟ اس دنیا سے اس دنیا تک جس کا پھیلاؤ چلا گیا ہے، جو تیار ہی کی گئی ہے کس کے لیے؟ تقویٰ شعار لوگوں کے لیے۔ جو تیار ہی کس کے لیے کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ لوگوں پلیز مہربانی کرو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، لوٹو بناوٹی زندگی، جس ایسے پھول رکھتے ہیں ہم جن میں کوئی خوشبو نہیں ہے، ایسی دعا رکھتے ہیں ہم جس میں کوئی تاثیر نہیں ہے، ایسی نیکی اور ایسا عمل رکھتے ہیں ہم جس میں کوئی بھی مہک اور خوشبو نہیں ہے۔ لائف مسلسل بیت رہی ہے، زندگی مسلسل بیت رہی ہے، مگر زندگی جس ڈگر پہ جا رہی ہے اس میں نہ حسن ہے نہ کمال ہے، اس میں نہ درد ہے نہ سوز ہے، نہ الفت ہے نہ محبت ہے، نہ عشق ہے نہ شوق ہے، نہ پیار ہے نہ مودت ہے۔ ان ساری چیزوں سے خالی زندگی بخدا جی کے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور تھوڑی ہی دیر جیے گا ٹینشن کا شکار ہو جائے گا، بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، ذہنی اذیتوں کا شکار ہو جائے گا۔ وہ جینا جیو جو تمہیں خدا نے دیا ہے، اور وہ جینا جیو جو تمہیں نبیوں نے بتایا ہے۔ قرآن سنیے دوسرے مقام پہ، یہ تو معاشرے کی بات تھی۔ قرآن کہتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے وہ جو جنتی معاشرہ تشکیل دیا ہے وہ ہم نے دیا ہی متقی لوگوں کے لیے۔ اس جنتی معاشرے کو کس کے لیے تشکیل دیا ہم نے؟ متقی۔ پروردگار وہ متقی کون سے لوگ ہیں؟ سنو قرآن مقدس اب کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ وہ متقی کون ہیں اور وہ تقوی شعار کون ہیں؟ اسی آیت کا تسلسل ہی بتا رہا ہے۔ کیا؟ الذین ينفقون، توجہ دیجئے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن سنیے، فرمایا کون ہے وہ تقوی شعار، اور مقصد روزہ کیا ہے؟ تقوی۔ کون ہے وہ تقوی شعار؟ ان کے تقوی ان کی زندگی میں کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ تقوی ان کی زندگی میں کیا حیثیت پیدا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تقوی سے ان کی زندگی میں پہلی چیز جو پیدا ہوگی وہ مال کی محبت ختم ہو جائے گی، اللہ کی محبت کا آغاز ہو جائے گا۔ مال کی محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کس کی محبت کا آغاز ہو جائے گا؟ اللہ کی محبت کا۔ قرآن سنیے، قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ جو تقوی شعار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کی کمائی سے، جو اپنی محنت کی کمائی سے نوع انسانی کی پرورش کرتے ہیں، جو اپنی محنت کی کمائی سے نوع انسانی کی کیا کرتے ہیں؟ پرورش کرتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی کرتے ہیں اور بدحالی میں بھی کرتے ہیں۔ جب کروڑوں ہوں ان کے پاس تو بھی کرتے ہیں، اور جب 2 روٹیاں ہوں تو بھی ایک رکھتے ہیں اور ایک دے دیتے ہیں۔
سنو لوگو، یہ ہے قرآنی تقوی اور یہ ہے قرآنی معاشرہ، اور اس قرآنی معاشرے کی کتنی رمق میری زندگی میں پائی جاتی ہے اس کا مجھے سوچنا ہے، کتنی آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے اس کا آپ سوچنا ہے۔ قرآنی معاشرہ کسی ڈیزائن کا نام نہیں، اور بخدا واللہ اللہ کی عزت کی قسم، قرآنی معاشرہ کسی صورت کا نام نہیں، کسی شکل کا نام نہیں، کسی ایسے مزاج کا نام نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، اللہ تمہاری ڈھیل ڈول نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے لباس نہیں دیکھتا، وہ جس لباس کا تذکرہ بھی کرتا ہے لفظ استعمال فرماتا ہے وَلِبَاسُهُ التَّقْوَىٰ، اصلی لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور اگر تو جبہ پہن کر بھی اندر سے کردار کا ننگا ہے تو لباس نہیں رکھتا، تو ننگا ہے۔ پگڑی باندھ کے بھی اس کے ناموس کی حفاظت تو نہیں رکھتا، تو سر سے ہی ننگا ہے، بلکہ تیرا سر ہی نہیں، تو پگڑی کیا ہوگی؟ قرآن کس قدر خوبصورت بات ہے لوگوں، قرآن عظیم کتاب ہے، پیغمبر عظیم نبی ہے، جو دستور دیا، جو کتاب دی، لازوال دی، لازوال ذات، لازوال کتاب، لازوال نبی۔ کمی صرف ہماری ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے، اور ہم آگے بڑھنے کے لیے معجزے تلاش کرتے ہیں، ہم آگے بڑھنے کے لیے کرامات تلاش کرتے ہیں۔ کوئی آئے اور میری اس آنکھ کو توڑ دے اور اندر کی کوئی آنکھ کھول دے جس سے میں تحت سرا سے عرش تک دیکھتا چلا جاؤں۔ او بندہ خدا، تجھے انسانوں کو دیکھنا نہیں آیا، خدا کو کیا دیکھے گا؟ تو اس کی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے انسانوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے مخلوق کے مقام کو نہیں جا سکتا، کہاں یہ تیرا جھوٹا وقار کے تو خدائی مقام کو جان سکے؟ سنو لوگو، آگاہ ہو جاؤ، قرآن خوبصورت کتاب ہے، زندگی میں ڈھالو اس کو، اور جب زندگی میں ڈھالو گے اس کو تو اللہ کی طرف تقوی اختیار کرنے کا پہلا مقصد اور پہلا ثمر کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا کم ہو جانا، دنیا کی محبت کا۔ اب دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا خوشحالی میں بھی وہ اور بدحالی میں بھی، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس آج 10,000 ہے، یار اللہ اتنا دے، میرے 10 لاکھ تو اس میں سے میں اتنا دے دوں۔ نو، قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو دیا ہوا ہے، جتنا دیا ہوا ہے، ہماری صفت یہ ہے کہ ہم دیتے ہی اسے ہیں جس کو یہ دیتے ہیں کہ یہ امین ہے اور آگے دیتا ہے، نہ دینے والے کو ہم نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے کتنے چھیننے والوں کے بلینز اور بلین ڈالر دنیا کے بینکوں میں دیکھے، اور ہمیں تو مجھے کوئی ایک ایسا بتا دو جن کے وہ بلینز اور بلین ڈالر اس سے نکل کر اگلی نسل کو منتقل ہوئے ہوں، اور اس سے نکل کر اگلی نسل کو منتقل ہوئے ہوں، تو مجھے بتا دو، میں خدائی کلام کو ایک طرف رکھ دوں گا، اس کے پریکٹیکل پہ چل نکلوں گا۔ مگر میرا خدا یہ کہتا ہے کہ تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا، اور تیرا وہی ہے جو تو نے پہن لیا، اور تیرا وہی ہے جو تو نے دے دیا، اس کے علاوہ جس کی بھی تو حفاظت کرتا ہے تو احمق ہے، تو بے وقوف ہے، تو آئندہ آنے والی نسلوں کا حکمران نہیں، تو چوکیدار ہے۔ تو کیا ہے؟ چوکیدار ہے اس مسافر خانے میں۔ یہاں تیرا گھر نہیں، یہ زمین رب نے تجھے رینٹ پہ دی ہے۔ تجھے کیا کیا ہے؟ یہ تو اس کا مالک نہیں، تو اس کا صرف باسی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخدوم طالب المولا اور ان کے عزیز 1.5 لاکھ مربع کے مالک ہیں تو وہ نسلوں تک جاتے چلے جائیں گے۔
کوئی اور 80,000 مربع کا مالک ہے تو اگلی نسلوں تک ٹرانسفر ہوتا جائے گا. یہاں کس